اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے اور آباد رکھے۔ میں نے آپ لوگوں کے لیے بڑی دعائیں کی ہیں اور آپ کی دعائیں بھی میرے تک پہنچتی رہی ہیں۔ میرے بہت سارے دوستوں کو پتہ ہے اور جن کو نہیں پتہ ان کو بتا رہی ہوں کہ 14 جنوری کو میں ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں زخمی ہو گئی۔ بڑا عجیب حادثہ تھا۔ گاڑی کے سامنے ایک کتا آ گیا تھا۔ میرا بچہ ڈرائیونگ کر رہا تھا، اس نے گاڑی موڑی تو گاڑی پہ قابو ہو گئی اور ہمیں کھائی میں جا گرے۔ مجھے نہیں پتا کہ کس طرح، لیکن جب آنکھیں کھولی تو میں پانی میں پڑی ہوئی تھی۔ وہ بڑا سا نالا تھا، کیچڑ والا پانی تھا۔ اور پھر اس کے بعد میرے بیٹے نے مجھے آئی ڈونٹ نو کس طرح گاڑی سے نکالا تھا، اور پھر لوگ اکٹھے ہو گئے اور لوگ کسی کے گھر سے چارپائی لا کے مجھے اس چارپائی پہ ڈال دیا گیا تھا۔ بچے کے سر پہ چوٹ آئی تھی، لیکن وہ شکر الحمدللہ ہی از فائن۔ تو میری وہ دائیں سائڈ کی ربس وغیرہ فریکچر ہوئی ہیں، گردن پہ دب لگی، سینے میں درد ہوتا ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، پتہ نہیں کیا، کیونکہ وہ بہرحال ویسی بھی میں ایسی ہوں نا کہ بچپن سے جب میں کبھی گر جاتی تھی تو وہ ہو جاتا تھا مجھے، کوئی ہڈی وڈی ٹوٹ جاتی تھی۔ تو ایک چھوٹی سی بات پرانی بتاتی ہوں نا، پھر اس کے بعد اپنے اس حادثے کی طرف آتی ہوں۔ میں چونکہ بہت زیادہ شرارتی رہی ہوں، مطلب میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو بتایا ہوا تھا کہ پڑوس میں بھی کوئی شرارت کرتا تو مار مجھے پڑتی تھی۔ میں نے بھی اپنی بیبے سے بڑی مار کھائی ہے۔ داجی نے مجھ سے بڑا پیار کیا، میں نے بھی داجی سے پیار کیا، لیکن بیبے سے میں نے بڑی ماریں کھائی ہیں، بہت زیادہ مار کھائی۔ تو میں چھوٹی سی بچی تھی، مجھے یاد نہیں ہے، لیکن میرے گھر میں نا ایک وہ مرغی کا ڈربہ تھا، تو مطلب چھوٹا سا کمرہ مرغیوں کے لیے بنایا تھا۔ تو میں اس مرغیوں کے ڈربے پہ چڑھتی تھی اور وہاں سے چرپائی پہ چھلانگ لگاتی تھی، پھر اس کے بعد دوبارہ چڑھتی تھی، پھر چرپائی پہ چھلانگ لگاتی تھی۔ تو بتانے والوں نے بتایا ہے کہ بیبے نے مجھے 1-2 دفعہ روکا کہ مت کرو، گر جاؤ گی۔ تو روزوں کے دن تھے، افطاری کا ٹائم قریب تھا، داجی تھانے میں تھے، پولیس آفیسر تھے۔ میں نے کہا کچھ اور نہ سمجھ لینا، تھانے میں تھے۔ تو ماموں میرے بیٹھے ہوئے تھے، تو میری بیبے نے کہا مت کرو نا، اللہ کرے گر جاؤ۔ تو میری ماں کے بارے میں مشہور ہے کہ ان کی کالی زبان تھی، ان کی وہ دعا لازماً قبول ہوتی تھی۔ تو انہوں نے کہا اللہ کرے گر جاؤ، اور ایک دم سے جب میں نے چھلانگ لگائی تو میں چرپائی کو میں نے ٹچ نہیں کیا، میں سیدھا زمین پہ گئی اور میرا ماتھا زمین پہ آ گیا۔ میرے ماموں بھاگتے ہوئے آئے، بیبے بھاگتی ہوئی آئی، مجھے فوراً اٹھایا گیا، خون کی پھوار نکلی، بیبے بڑی پریشان ہو گئی، اور ماموں نے ان کو دھکا دے کے کہا کہ دفعو جاؤ، تم نے بد دعا دی ہے، اور وہ مجھے اٹھا کے ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے تھے۔ پھر کوئی ٹانکے شانکے آئے تھے ماتھے پہ۔ پھر وین آئی 5th کلاس تو مجھے پتہ چلا کہ میری اس آنکھ میں نظر کم ہے۔ میں نے اپنی بڑی بہن کو بتایا تو بڑی بہن نے کہا اس طرح کی باتیں نہیں کرتے، تم نہ بتانا کسی کو کہ تمہاری اس آنکھ میں نظر کم ہے۔ مجھے اس کی لاجک کی سمجھ نہیں آئی، لیکن یہ کہ میں خاموش رہی۔ اور پھر میری شادی ہو چکی تھی، جب میں نے داجی سے کہا، میں نے کہا داجی میری سے ایک آنکھ میں نظر کم ہے، تو داجی نے مجھے بولا تھا کہ مجھے کیوں نہیں بتایا تھا پہلے۔ میں نے کہا اس طرح میں نے سعیدہ کو بتایا تھا، لیکن اس نے مجھے کہا کہ اس طرح کی باتیں نہیں کرتے۔ بہرحال داجی غصہ بھی ہوئے، لیکن ہنس بھی پڑے تھے۔ تو چوٹیں لگتی رہتی ہیں، اور جب بچہ شرارتی ہو نا تو وہ اکثر اس کی ماں اس کو کہتی مت کرو، لگ جائے گی۔ تو میں چونکہ ایک بے چین روح ہے میرے اندر، پتہ نہیں کیا ہے، کیا معاملہ ہے کہ میں ہر وقت پھرتی رہتی ہوں، 10-10 12-12 ہزار قدم میرے ہوتے ہیں۔
ایک عورت کے لیے وہ میں نے کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کیا تو اس میں کہتے ہیں کہ 6,000 قدم ایک عورت کو چلنا چاہیے نا دن میں، لیکن میرے 10-12,000 تو آرام سے ہو جاتے ہیں۔ میری کلاس میں ایگزام کی ڈیوٹی کے دوران کوئی ٹیچر آئے تو میں اس کو کہتی ہوں تم ذرا سے کھڑے ہو جاؤ یا کھڑی ہو جاؤ، تو میں ایک چکر لگا کے آتی ہوں کالج کا۔ میں اوپر 4تھی منزل پہ چلی جاتی ہوں، وہاں سے گھوم کے آ جاتی ہوں وداؤٹ اینی ریزن، وداؤٹ اینی کام، میں چلتی پھرتی ہوں۔ گاؤں میں تھوڑی سی بات ہوتی ہے تو فٹ سے میں گاؤں پہنچ جاتی ہوں، نہ کبھی اس کی پرواہ کی، پیٹرول سستا ہے مہنگا ہے، کبھی اس چیز کو دیکھا ہی نہیں، ایک پرندوں کی طرح آزاد۔ تو جب یہ حادثہ پیش آیا نا، کتے کو بچاتی ہوئی گاڑی کھائی میں جا گری اور مجھے اٹھا کے ہاسپٹل، پھر ایک ہاسپٹل، پھر دوسرے ہاسپٹل، پھر وہ تو رات کو مطلب مجھے کوئی 2-3 ڈرپیں لگی ہوئی تھی اور وہ دردوں کے انجیکشن لگے ہوئے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا نا۔ 2 بجے میری آنکھ کھلی تو میں سیدھی پڑی ہوئی تھی نا، مطلب میں ابھی بھی سیدھی اسی طرح، مہینہ پورا ہونے کو آ رہا ہے لیکن میں ایسی سیدھی پڑی ہوئی، میں کروٹ نہیں لے سکتی۔ آج تو تھوڑی سی فرسٹریٹڈ ہو رہی تھی۔ تو جب میں سیدھی پڑی ہوئی تھی نا، مجھے یاد آیا کہ میرا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، اور میں نے سر گھما کے دیکھا تو مطلب میرے بہن بھائی سو رہے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تو میں I was all alone، اور درد بہت زیادہ درد تھا کمر میں اور گردن میں اور سر میں، اور بہت زیادہ درد تھا۔ تو اس وقت مجھے ایسی فیل ہوا جیسے اللہ پاک نے مجھے اپنے گود میں لے کے نا، تو اللہ پاک نے مجھے کہا تھا نہ لگ جائے گی۔ اور آپ یقین کرو کہ میں اللہ پاک کی میں نے اتنی قربت محسوس کی، میں نے اس درد میں اللہ پاک کی اتنی قربت محسوس کی کہ میں آپ لوگوں کو کیا بتاؤں۔ پھر اس کے بعد تواتر کے ساتھ یہ چیز رہی کہ رات کو دو کیونکہ وہ 1 ہفتہ ڈرپیں لگی رہی نا، تو رات کو 2-3 بجے لازماً میری آنکھ کھل جاتی تھی، اور جب میری آنکھ کھلتی تھی تو میں اللہ پاک کے ساتھ بس میں ہوتی تھی اور میرا درد ہوتا تھا۔ اچھا جب میں ہائے ہائے کرتی رہتی تھی نا، تو کتنے سارے لوگوں نے مجھے کہا کہ تم اللہ کو یاد کرو، تو مجھے میرے استاد نے کہا کہ نہیں کوئی بات نہیں، جو تم ہائے ہائے کرتی ہو نا، یہ بھی اللہ کو، یہ ہو کی ایک تم ایک اور صورت بیان کر رہی ہو، کوئی بات نہیں، یہ تمہارا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، کیونکہ اور تو کوئی ہے ہی نہیں، میں ہوں اور میرا درد ہے اور میرا رب ہے۔ دیکھنے کے لیے کچھ سسرالی گاؤں سے لوگ آئے تھے کافی سارے، تو مجھے کہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے کیا کریں، آپ کچھ ہمیں بتائیں کوئی خدمت۔ تو میں نے کہا درد آپ میرا لے نہیں سکتے اور باقی کوئی خدمت نہیں ہے، باقی میں نے کیا خدمت کروانی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ کریم کی، بلکہ ابھی بھی میرے سمجھانے والے نے مجھے یہ کہا کہ درد کے پیچھے چلتی رہو، درد کے دوسرے سرے پہ تیری ذات کا ذرہ چمک رہا ہے۔ تو اس درد نے مجھے میرے رب کے بہت زیادہ قریب کیا، اور جب میں بہت زیادہ قربت محسوس کرتی تھی تو میری دوست نے مجھے کہا کہ رضیہ امت کے لیے دعا مانگو، لوگوں کے لیے دعا مانگو، تو میں پھر لوگوں کے لیے دعائیں مانگتی تھی۔ عجیب بات یہ کہ اپنے لیے نہیں مانگی، میں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ میرا درد کم کر دے، بس مجھے پتہ تھا کہ یہ ٹائم کے ساتھ ٹھیک ہوگا، اور مجھے پتہ تھا کہ کوئی کچھ نہ کچھ بیلنس میرا کلیئر ہو رہا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کو، یعنی ایک انسان کو، اگر وہ بھی چبھتا ہے کوئی کانٹا بھی، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی وہ لحاظ کریں گے اس جہان میں۔ تو اللہ پاک لازم میرے دردوں کا بھی لحاظ فرمائیں گے، اور فرما رہے ہیں، اور لحاظ فرما چکے ہیں۔ جب میرا بیٹا صحیح تھا اور میرے بچے کو کوئی سخت چوٹ نہیں آئی اور وہ مجھے سنبھال رہا تھا، تو یہ اللہ پاک کی بہت بڑی مہربانی ہے میرے اوپر۔ تو اللہ پاک تم سب کو خوش رکھے، اور ان دنوں میں نے بہت کچھ سیکھا جو میں وقتاً فوقتاً آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی۔ بس
مہینہ ہونے کو آیا ہے، میں ایسی سیدھی پڑی ہوئی ہوں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ فرصت غنیمت ہے، تو اللہ کرے کہ میں اس فرصت کو غنیمت سمجھوں اور میں کبھی نیگیٹو نہ ہوں، کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑا عذاب ہے جب میں نیگیٹو ہو جاتی ہوں۔ آج میں خواہ مخواہ روئی بھی ہوں، تو پھر میں نے سوچا کہ چلو آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں تاکہ میں تھوڑی سی ریلیکس ہو جاؤں۔ ویسے ٹھیک ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔